اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسام التقابل. صحیح ہے، منطق مظفر میں ہم ترادف و تباین کی بحث پڑھ رہے تھے الفاظ کی بحث میں، اور اس میں آج پڑھنے جا رہے ہیں اقسام التقابل. کہنا للتقابل اربعۃ اقسام. اربعۃ کا اعراب کیا ہوگا رضی صاحب؟ للتقابل اربعۃ اقسام. اربعۃ کا اعراب مضاف الیہ کیا ہے؟ اربعۃ. رضی جی جناب. بتائیے. مضاف کہاں سے اربعتوں کہہ رہے ہیں؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اربعتوں بیٹا مبتدا مؤخر ہے. کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر ہے اور مضاف ہے. مضاف بھی نہیں کہیں گے اس کو، مضاف نہیں ہے. اقسام تو اس کی تمیز ہے. تمیز منصوب ہوتی ہے. تمیز منصوب ہوتی ہے. 3 سے 9 تک کی منجرور ہوتی ہے نا، جمع مجرور. 3 سے 10 تک کی. تو للتقابل اربعۃ اقسام. تقابل کی 4 قسمیں ہیں. کون سا؟ سب سے پہلا ہے تقابل النقیضین. صحیح ہے. کیا ہے تقابل النقیضین؟ کہا اب السلب اب الایجاب. النقیضین اگر آپ نہیں کہنا چاہتے ہیں تو کیا کہیے؟ ایسا تقابل جس میں کیا پایا جا رہا ہو؟ ایجاب اور سلب پایا جا رہا ہو. مثل انسان ولا انسان، جیسے انسان اور لا انسان. تو انسان کی نقیض کیا ہے مولانا؟ لا انسان. انسان کی نقیض لا انسان ہے. انسان امر وجودی ہے اور لا انسان امر عدمی ہے کیا نہیں ہے؟ ایک مثال دیا ہے حاشیہ میں، اعلم انہ قد ذهب بعضهم الى ان التناقض لا يقع بين المفردات وانما يقع بين القضايا فقط. یہ ہے مولانا آگے ہیں. يمكن ان يستدل على ذلك كما ذكر بعضهم بان المفردات فإن اذا كان بينهما تناقض كالانسان والانسان نہیں ان کو جانے دیجئے، وہ سب جانے دیجئے. صحیح ہے. کہا انسان ولا انسان. اور یہاں پہ دیکھیے سواد ولا سواد، کالا اور جو کالا نہ ہو. منیر و غیر منیر، جو روشن ہو اور جو روشن نہ ہو. صحیح ہے. اب دیکھیے مولانا اس میں مین کیا ہے؟ وہ یہی بات ہے. ان والنقیضان، جو 2 نقیض ہوتی ہیں، امران وجودی و عدمی. 2 امر اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک وجود اور ایک عدم. کیسے مولانا؟ جب انسان ہم نے کہا تو یہ وجودی ہے اور لا انسان عدمی ہے. ای عدمی سے مراد کیا ہے؟ ای عدم لذالک الوجودی، یعنی اس وجود کا کیا ہونا؟ نہ ہونا. انسان وجودی ہے، اس وجود کا نہ ہونا کیا کہلائے گا؟ عدمی کہلائے گا. اسی لیے ہم نے اس کو کیا کہا؟ لا انسان. وہما لا یجتمعان، اور یہ دونوں جمع نہیں ہوتے. صحیح ہے. ولا يرتفعان، اور نہ ہی مرتفع ہوتے ہیں. ببدیہۃ العقل، بداہت عقل سے، کہ جو 2 نقیض ہوں گے وہ نقیض کبھی بھی جمع نہیں ہوں گے. آئی سمجھ میں؟ اور یہاں پہ لکھ لیں
वला यर्तफ़िआनी बिबदीहतिल अक़्ल वला वासितत बैनहुमा, और इन दोनों के दरमियान कोई वासिता भी नहीं पाया जाता। किसके दरमियान? इंसान और ला इंसान, यानी नक़ीज़ान के दरमियान किसी तरह का कोई वास्ता भी एक दूसरे से नहीं पाया जाता। जाहिर है वास्ता कहां से हो सकता है? कमरे वजूदी है, कमरे अदमी है। वजूद व अदम में कभी वास्ता हो सकता है? यानी कोई लगाव, कोई किसी भी तरह का राबिता नहीं है ना। एक इंसान है, एक ला इंसान है। इसलिए यहां पे लिख लें, नोट लगाइए, यहां पर बाज ने ये इशारा है, ये इशारा है उस कौल के बुतलान की तरफ कि जो वजूद और अदम के दरमियान वास्ते को साबित करते हैं। वास्ते को वजूद और अदम के दरमियान वास्ते को साबित करते हैं। ठीक है। तकाबुल मलकती व अदमहा, मलका और अदम मलका का तकाबुल मौलाना क्या? देखिए, कल बसरी वल अमा, जैसे कि बसर और अमा। अज़्ज़वाजु वल उज़ूबा, ज़वाज कहते हैं शादी को, उज़ूबा कहेंगे कुंवारेपन को। कह रहे हैं फल बसरु मलकतुन, तो जो बसर है वो मलका है। वल अमा अदमुहा, यानी अदमिल मलका। वज़्ज़वाजु मलकतुन, ज़वाज मलका है। वल उज़ूबतु अदमहा, और उज़ूबा क्या है? उस मलके का नौ। अदमुहा कहेंगे मौलाना, अदमुहा। मलका गैर मलका, गैर मलका कैसे थे जनाब? गैर मलका, मलका गैर मलका। हाँ। मसलन मलका और गैर मलका इस तरह से है कि हम देखने के काबिल हैं, तो हमें हमारे पास देखने का मलका है, ये काबिलियत है कि हम क्या करें? देखें। सही है। और जो नाबीना है तो अंधा नहीं है, कह रहे हैं उसके पास ये देखने की कुव्वत नहीं है, ये मलका उसके पास मौजूद नहीं है। लेकिन ये उसी से, ये क्या बिल्कुल, ये भी मौलाना यहाँ नोट लगा लें, नोट लगाइए। इसमें वो वास्ता होता है ना? लिखिए, अभी लिखिए। वास्ता नहीं होता है, कैसे जुदा होता है वो लिखिए। कह रहे हैं मलका और अदम मलका भी अम्रे वजूदी और अदमी है। हमने उसको भी यही कहा था ना, तनाकुस को भी अमराने वजूदियाने, सही, अरे अमराने वजूदुन व अदम, अदमी, मलका और आदमी। हाँ। अब यहाँ पे देखिए, ये मलका और आदम मलका भी क्या लिखा आपने? मलका और आदमी मलका भी, मलका और आदम मलका भी दो अम्र हैं, एक वजूदी और एक आदमी। क्या लिखा? एक वजूदी और एक आदमी है, लेकिन ये तनाकुस से जुदा हैं। इसलिए कि ये उन्हीं को कहा जाएगा जिनकी शान हो कि वो देखें।
لیکن اگر کوئی انسان نابینا پیدا ہوگا، لیکن اگر کوئی انسان نابینا پیدا ہوگا جس کے پاس دیکھنے کی قوت نہ قابلیت نہ ہو، تو اس پر عدم بصر صادق آئے گا، عدم بصر صادق آئے گا۔ کیا لکھا؟ جو کہ تناقض میں سے ہے۔ اور عما صادق نہیں آئے گا جو کہ عدم ملکہ ہے۔ جو کہ عدم ملکہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا وَلَا يَصِحُّ أَن يَحُلَّ الْعَمَى إِلَّا فِي مَوْضِعٍ يَصِحُّ فِيهِ الْبَصَرُ۔ صحیح ہے، اسی لیے عما وہاں نہیں کہا جائے گا کہ جہاں کیا ہو، صرف انہی مقامات پر صحیح ہوگا۔ وَلَا يَصِحُّ أَن يَحِلَّ الْعَمَى إِلَّا فِي مَوْضِعٍ يَحِسُّ فِيهِ الْبَصَرُ۔ یہاں جہاں بصر کا ہونا صحیح ہوگا وہیں عما کا اطلاق ہوگا۔ مثلا حجر کو کہا جائے گا کہ وہ اندھا ہے، نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ یہاں پہ لکھ لیں مولانا، یہ اشارہ ہے وَلَا يَصِحُّ أَن يَحِلَّ الْعَمَى إِلَّا فِي مَوْضِعٍ يَصِحُّ فِيهِ الْبَصَرُ۔ یہ اشارہ ہے اس فرق کی طرف جو نقیزین اور ملکہ اور عدم ملکہ میں پایا جاتا ہے۔ اوپر لکھوائے نا آپ کو، ملکہ اور عدم ملکہ میں پایا جاتا ہے۔ بھائی نقیزین میں ہر چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، کتاب لا کتاب، بصر لا بصر، ہے کہ نہیں؟ جی، لیکن یہاں کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں کہہ سکتے۔ کہا صرف اسی کے لیے ہوگا کہ یہ فرق ہے دونوں میں، کس میں؟ تناقض میں اور ملکہ اور عدم ملکہ میں۔ چلیے اب آگے لکھیے، جو نقیزین اس بات کہتے ہیں العما لیس هو عدم البصر مطلقا، اس لیے کہ عما مطلق بصر کا نہ ہونا نہیں ہے۔ عما جب ہم نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی پیدائشی نابینا ہے، کہا نہیں، لأن العما لیس هو عدم البصر مطلقا۔ اب یہاں آگے لکھ لیں تھوڑا سا، اس لیے کہ حجر پر عدم بصر صادق آئے گا، حجر پر یعنی پتھر پر عدم بصر صادق آئے گا، عدم بصر صادق آئے گا، لیکن عما صادق نہیں آئے گا۔
اس لیے کہ اس میں بصر کی صلاحیت پائی ہی نہیں جاتی، اس لیے کہ اس میں بصر کی صلاحیت پائی ہی نہیں جاتی۔ بلکہ کیا ہوتا ہے مولانا؟ کہا بل عدم البصر الخاص، بلکہ خاص طریقے کا عدم بصر اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ وہ حجر ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ عبارت دیکھیے مولانا، کس کے اندر خاص بصر پائی جاتی ہے نا؟ پتھر کے اندر عدم بصر، جو پتھر ہے اس کو عدم بصر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ایک معنی خاص سے عدم بصر ہے، چونکہ اس کی شان نہیں ہے نا۔ وَهُوَ عَدَمُهُ فِي مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا، عدم اس کے یہاں پایا جائے گا کہ اس کے لیے کہیں گے کہ جس کی شان یہ ہو کہ وہ کیا کرے؟ بصیر ہو، اور پھر اس کے یہاں عدم پایا جائے۔ وَكَذَا الْعُزُوبَةِ، اسی طرح سے کنوارا پن، لَا تُقَالُ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ يَصِحُّ فِيهِ الزِّوَاجِ، صرف اس جگہ پہ کہا جائے گا کہ جہاں شادی کرنا صحیح ہوتا ہو، لا عدم الزواج مطلقا، نہ کہ مطلق نہ شادی کرنا۔ فَهُمَا لَيْسَا كَالنَّقِيضَيْنِ، صحیح ہے، یہ نقیضین کی طرح سے نہیں ہے، لا يرتفعان ولا يجتمعان، کہ دونوں ہی مرتفع ہوتے ہیں نہ دونوں ہی جمع ہوتے ہیں، بل ہما يرتفعان، بلکہ دونوں مرتفع ہوتے ہیں، وَإِنْ كَانَ يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهُمَا، لیکن وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک انسان ملکہ بھی ہو اور عدم ملکہ ہو، یہ نہیں ممکن ہے، لیکن ملکہ بھی نہ ہو اور عدم ملکہ بھی نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پتھر کے لیے ممکن ہے کہ کیا ہے، نہ وہ بصیر ہے نہ کیا ہے، نہ بینا ہے نہ نابینا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی شان میں نہیں ہے، تو اس کا مرتفع ہونا ممکن ہے، لیکن کیا ہے؟ جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔ فالحجر لا يقال فيه عامى ولا بصير، حجر کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ عامہ ہے یہ بصیر ہے، صحیح ہے، ولا عازب ولا متزوج، نہیں وہ شادی شدہ ہے نہیں کنوارا پن ہے، کہا جائے گا، کہا لأن الحجر ليس من شانه ان يكون بصيرا، اس لیے کہ حجر کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کیا ہو؟ بصیر ہو، ولا من شانه ان يكون متزوجا، نہیں اس کی یہ شان ہے کہ وہ کیا ہو؟ شادی شدہ ہو۔ آئے سمجھ میں؟ اذن الملکۃ وعدمها امران وجودی وعدمی، ملکہ و عدم ملکہ ایسے دو امر ہیں جو موجود ہوتے ہیں اور معدوم ہوتے ہیں، لا یجتمعان، لیکن دونوں جمع نہیں ہوتے، ویجوز ان یرتفعا، لیکن ان دونوں کا مرتفع ہونا جائز ہے، فی موضع لا تصح فیہ الملکہ، ایسے مقام پر کہ جس میں ملکہ کا پایا جانا صحیح نہ ہو۔ والحمدللہ رب العالمین، کل آئے گا انشاءاللہ تقابل الضدین۔